زہیر صاحب، اگلا سوال امریکہ سے ہمارے پاس ہے۔ یونکر نجم ثاقب صاحب پوچھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تہجد کے ساتھ ادا کرنے کے لیے وطر چھوڑے ہوں، لیکن صبح وہ کسی وجہ سے تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، تو کیا وہ نماز فجر سے عین پہلے اس کی ادائیگی کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس پہ غالباً ہمارے ہی پروگرام میں 2 دفعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب محترم کالوں صاحب بھی دے چکے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے بھی اس کے متعلق کچھ عرض کی، اب دوبارہ آیا، 6 بار آیا تو پھر عرض کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو فجر کی اذان جب ہو جائے تو اس کے بعد فجر کی 2 سنتوں اور 2 فرض کے علاوہ سورج نکلنے تک کوئی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ سنن ابی داؤد میں ایک روایت آتی ہے، حضرت قیس بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھ کے واپس نکلے تو حضور نے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حضور نے فرمایا کہ فجر کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور دراصل میری سنتیں پہلے رہ گئی تھیں وہ میں پڑھ رہا ہوں، تو اس پہ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وطر جو ہیں اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی اہمیت بیان کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے صحابہ کو یہ خاص طور پہ تاکید فرمائی کہ وطر جب تک وہ وطر نہ پڑھ لیں اس وقت تک انہوں نے نہیں سونا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضور نے فرمایا، حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ حضور میں تو رات کو وطر پڑھ کے سوتا ہوں۔ تو اس لیے اتنی اہم نماز حضور نے فرمایا کہ وطروں کا ثواب سرخ اونٹوں سے زیادہ ہے، یعنی سرخ اونٹ عرب میں بہت قیمتی ایک متاع سمجھی جاتی تھی، بہت قیمتی دولت سمجھی جاتی تھی، تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ جیسے میں نے کہا کہ احادیث میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ملتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ فجر کی نماز کے بعد یہی اسی طرح کہ اگر کسی کی وطر رہ جائیں تو حضور نے فرمایا کہ فجر کی اذان کے بعد سورج نکلنے تک 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اور فقہا نے بھی اس کے متعلق یہی لکھا ہے کہ اگر کسی کے وطر رہ جائیں تو وہ فجر کی اذان کے بعد اگر اسے جاگ آتی ہے تو پھر وہ اس کی ادائیگی اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن اس کا حل فقہا نے یہ نکالا ہے کہ چونکہ یہ وطر ایک اہم نماز ہے، اس لیے سورج نکلنے کے بعد جب سورج اچھی طرح روشن ہو جائے تو اس وقت وہ وطروں کی ادائیگی کر لے احتیاط کے طور پہ، تاکہ اس اہم نماز کے ثواب سے وہ محروم نہ رہے۔ لیکن یہ تو ایسی صورت میں ہے کہ اگر کبھی بھول چوک ہو جائے لیکن اگر کسی شخص کو ایسا امکان ہو، ایسا خدشہ ہو، ایسا خیال ہو کہ وہ اس کی صبح آنکھ نہیں کھل سکے گی، جاگ نہیں آئے گی، تو پھر اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون تاکید ہے وہ یہی ہے کہ ایسے شخص کو رات کو وطر پڑھ کے ہی سونا چاہیے۔ تو یہ جی ٹھیک ہے زہیر صاحب، بہت شکریہ۔ یعنی احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان اس خدشے کے پیش نظر یا یہ شامل ہو کہ ہو سکتا ہے اٹھ جاؤں، ہو سکتا ہے نہ اٹھ سکوں، تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ انسان رات کو وطر پڑھ کر سوئے، اور اگر اتفاقاً کسی ایسی اضطراری حالت میں کہ انسان بالکل فجر کے وقت پر اٹھا ہے اور وطر ادا کرنے کا وقت بالکل نہیں ہے، تو پھر سورج جب پورے طور پر نکل چکا ہو اس کے بعد ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ عادت کے طور پر اس بات کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔